رمضان المبارک میں سخاوت اور صدقہ الفاظ کے قریب رمضان المبارک وہ مان مقدس ہے جس میں مسلمان نہ صرف روزہ رکھتے ہیں بلکہ اپنی روحانی تربیت، معاشرتی یکجہتی اور اخلاقی صفائی پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادات کی قبولیت کے دروازے وسیع تر ہو جاتے ہیں، رحمت و مغفرت کا نزول بڑھ جاتا ہے اور انسان کے دل میں ہمدردی، سخاوت اور دوسروں کی فلاح کے جذبے پروان چڑھتے ہیں۔ اسی روح کے تحت سخاوت اور صدقہ رمضان کا اہم ترین جزو بن جاتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم سخاوت و صدقہ کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ان کے فوائد بیان کریں گے اور عملی رہنمائی فراہم کریں گے کہ ایک عام مسلمان رمضان میں اپنے وسائل کو کس طرح بہترین طور پر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سخاوت اور صدقہ مفہوم اور تفریق۔ سخاوت اور صدقہ دونوں الفاظ دینے کے عمل سے متعلق ہیں، مگر دونوں میں لطیف فرق موجود ہے۔ سخاوت جنراسٹی عام طور پر دل کی کشادگی، دل کا وسیع ہونا اور دوسروں کو بغیر کسی سختی یا حساب کے دینے کا عمومی جذبہ ہے۔ یہ وہ اندرونی صفت ہے جو انسان کو خود غرضی سے بچاتی ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ صدقہ چرٹی مخصوص عمل ہے، مالی یا غیر مالی مدد جو ضرورت مند کو دی جاتی ہے۔ صدقہ کی اقسام میں مالی صدقہ رحمدلی کے ساتھ وقت دینا، علم بانٹنا، مسکراہٹ کرنا اور کسی کے لیے دعا کرنا بھی شامل ہے۔ اس طرح سخاوت وہ جذبہ ہے جو صدقہ کے ذریعہ عملی رنگ اختیار کرتا ہے۔ رمضان میں صدقہ کی فضیلت۔ رمضان کی مخصوص روحانیت صدقہ و سخاوت کو نہایت برکت والا بناتی ہے۔ رمضان میں اعمال کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ بتایا جاتا ہے اور صدقہ کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ میں انسان کی عاجزی بڑھتی ہے، بھوک و پیاس کی تکلیف یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ مسلسل کمی و کسر میں مبتلا ہیں۔ اسی شعور سے متاثر ہو کر مسلمان زیادہ فیاض اور ہمدرد بن جاتا ہے۔ صدقہ نہ صرف مخلوق کی مدد کا ذریعہ ہے بلکہ خود دینے والے کے لیے تزکیہ نفس کا اہم وسیلہ ہے۔ جب دل مال و دولت کو دوسروں کی خدمت میں لگاتا ہے تو خود غرضی اور لالچ کم ہوتا ہے، شہوت نفس کا تسلط ٹوٹتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ کے روحانی اور نفسیاتی فوائد: قلبی سکون اور اطمینان۔ نفس دوسروں کی مدد کرنے سے دل میں خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ علامتی خوشی وقتی نہیں بلکہ مستقل منطقی سکون کا باعث بنتی ہے۔ 2 گناہوں کی کفارت۔ صدقہ انسان کے اعمال میں صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مال قربانی اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا کئی بار انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 3 گمنامی میں اجر۔ بعض اوقات صدقہ بالکل پوشیدہ انداز میں دیا جائے تو اس کا اجر خالص ہوتا ہے اور غرور و تکبر سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ 4 اعتماد نفس اور عظمت اخلاق۔ سخاوت انسان کو بلند ظرف بناتی ہے، دوسروں کا احترام سکھاتی ہے اور معاشرتی تقدیر بہتر کرتی ہے۔ صدقہ کے معاشرتی و اقتصادی اثرات۔ صدقہ محض روحانی فریضہ نہیں بلکہ اس کے مضبوط معاشرتی اور اقتصادی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ جب امیر طبقہ اپنی دولت کا حصہ محتاجوں کو دیتا ہے تو غربت میں کمی آتی ہے، غربت زدہ افراد کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور معاشرے میں استحکام آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے صدقات وقتی ضرورتیں پورا کرتے ہیں، مگر بڑے منصوبہ وار صدقے جیسے اسکول، کلینک، پانی کے چشمے کا قیام دیرپا ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کی مناسب تقسیم سماجی طبقات کے درمیان فاصلے کم کرتی ہے اور جرائم و سماجی اضطراب کم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ رمضان میں صدقہ کی مخصوص قسم ایک زکوٰۃ۔ اگرچہ زکوٰۃ سال بھر ادا کی جا سکتی ہے، مگر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا رواج ایک اہم سنت ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد امیری و محتاجی کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ 2 صدقہ فطر۔ صدقات الفطر یہ روزن عید سے پہلے دینے والا صدقہ ہے تاکہ مستحق لوگ عید کے دن ضروریات پوری کر سکے۔ 3 نفلی صدقات۔ رمضان میں نفل صدقات یعنی جو فرض نہ ہو، خصوصی طور پر مستحب اور ثواب وحدانی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ 4 عملی صدقات۔ کھانا، کپڑا، طبی امداد، قرض معاف کرنا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا۔ 5 وقت اور علم دینا۔ خدمتی خدمات، علم کی تقسیم، مشورہ اور اخلاقی ہدایت بھی صدقہ کا حصہ۔ صدقہ کیسے دیا جائے؟ عملی رہنمائی۔ 1 ضرورت کا درست اندازہ۔
اچھا صدقہ وہ ہے جو ضرورت مند کی حقیقی ضرورت پورا کرے، نہ کہ دکھاوے کے لیے دیا جائے۔ مقام سطح پر فقراء کی فہرست بنائیں، معتبر تنظیموں کی مدد لیں۔ 2 منظم طریقہ زکوٰۃ اور صدقات کے لیے بجٹ مختص کریں۔ رمضان کے اوائل میں فیصلہ کریں کہ ماہ بھر کے لیے کتنی مقدار مختص کی جائے گی۔ 3 شخصی اور اجتماعی توازن، بعض چیزیں براہ راست ایک فرد کو دی جائیں، بعض بڑے منصوبوں میں شریک ہو کر زیادہ دیر پا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ 4 شفافیت اور احتیاط، اگر تنظیم ادارے کے ذریعے دینے کا ارادہ ہو تو اس کی شفافیت اور مقامی شہرت جانچ۔ 5 غریبوں کے لیے عزت نفس برقرار رکھیں، صدقہ دیتے وقت مستحق کی عزت نفس کا خیال رکھیں، پوشیدہ امداد عزت بخش انداز زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ 6 دعائے خیریت، صدقہ دیتے وقت خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں تاکہ اس عمل کا مثبت روحانی اثر آپ کی زندگی میں قائم رہے۔ رمضان میں صدقہ کے عملی آئیڈیاز، مثالی منصوبے۔ 1 افطاری پیکیجز، روزانہ ہفتہ وار افطاری کے پیکیجز بنوا کر محتاج گھرانوں تک پہنچا۔ مساجد میں فطر صدقہ، مقامی مسجد کے ذریعے صدقہ فطر افطاری کا انتظام کریں تاکہ ضرورت مند براہ راست مستفید ہو سکے۔ 3 طبی کیمپ، مفت طبی کیمپ لگائیں، خاص طور پر نازک مریضوں کے لیے۔ 4 تعلیمی اسکالرشپ، بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اسکالرشپس کا آغاز کریں۔ 5 روزگار پیدا کرنا، چھوٹے کاروبار ہنر سکھانے کے پروگرام شروع کریں تاکہ افراد مستقل آمدنی کمانا سیکھیں۔ 6 پانی کے پروجیکٹس، کمیونٹی کے لیے پانی کے کنواں فلٹر پلانٹس لگوانا طویل المدتی صدقہ ہے۔ 7 قرض معاف کرنا، مستحق افراد کے چھوٹے قرضے معاف کرنا بھی ایک عظیم ثواب کا عمل ہی مشکلند اور ان کے حل اکثر لوگ چاہتے ہیں مدد کریں مگر وسائل معلومات ترتیب کی کمی رکاوٹ بنتی ہی لیے ہے کہ چھوٹے قدم اٹھائے جائیں، باجٹ بنائیں، مقامی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کریں اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کے بعض اوقات شکست ارادے اور غیر یقینی بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس میں مستقل عزم دوستی خاندان کی مدد اور اللہ کی رضا کی نیت معاون ثابت ہوتی ہے۔ صدقہ اور جدید ٹیکنالوجی، نیا زاویہ، اب ٹیکنالوجی نے صدقہ دینے کے طریقے بدل دیے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز، موبائل ایپس اور بینکنگ کے ذریعے صدقہ دینے سے فاصلے کم ہوئے اور شفافیت بڑی، تاہم احتیاط ضروری ہے۔ قابل اعتبار اداروں کا انتخاب کریں اور ٹرانزیکشن ریکارڈ رکھیں۔ آن لائن صدقات کو مقامی سطح کے ساتھ ملا کر زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، مثلاً آن لائن عطیہ کرنا مگر منصوبے کی مقامی نگرانی کا انتظام کرنا۔ چوہے کو سخاوت سکھانے کا طریقہ، رمضان بچوں کو سخاوت کی تربیت دینے کا بہترین وقت ہوتا ہے، بچوں کو چاہے چند سکے دیں، افطاری میں شامل کریں، خیرات میں حصہ لینے دیں، ان کے ساتھ صدقہ دینے کا سفر کریں، انہیں ضرورت مند افراد سے ملائیں اور ان کے سامنے اخلاق چھوٹی کہانیاں بیان کریں۔ اس طرح بچوں میں ہمدردی، دوسروں کی مدد کی خوشی اور دولت کا حق خود سنبھالنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ مقبول غلط فہمیاں اور حقیقت، صرف مالی صدقہ ہی قبول ہوتا ہے؟ بالکل ناوخت، علم، ہنر، مسکراہٹ، جانچ پڑتال اور دعا بھی صدقہ ہیں۔ 2 میری رقم بہت کم ہے، اس کا کیا فائدہ؟ چھوٹی رقم بھی بہت معنی رکھتی ہے، جو تھوڑا ہے وہ بھی دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ مسلسل چھوٹا صدقہ بڑے فرق کا باعث بنتا ہے۔ 3 صدقہ ہمیشہ براہ راست دینا چاہیے، دونوں طریقے قابل قبول ہیں، براہ راست دینے سے رابطہ اور احترام بڑھتا ہے، جبکہ تنظیموں کے ذریعے بڑے منصوبے ممکن ہیں۔ دونوں کا اپنا مقام ہے۔ ذاتی کہانی / مثال، عملی الہام۔ ایک عام مسلمان روزن رمضان میں اپنے محلے کے غریب بچوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے۔ ابتدا میں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا کہ اس کی کم رقم کیا فرق ڈالے گی، مگر مستقل مزاجی سے ہر روز کچھ پیکیجز پہنچاتے رہے۔ چند مہینوں میں بچوں کی غیر حاضری کم ہو گئی، والدین کا اعتماد بڑھا اور ایک مقامی خیراتی ادارے نے اس عمل کو دیکھ کر مالی تعاون کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محلے میں بچوں کی صحت و تعلیم کے لیے ایک چھوٹا فنڈ قائم ہوا جو مستقل مدد کا ذریعہ بن گیا۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹا قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، بشرطے کہ ارادہ خالص اور مستقل ہو۔ صدقہ دیتے وقت دینی اصول و آداب، خلوص نیت، صدقہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، نہ کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ 2 احترام، مستحق صدقہ دینے میں اس کی عزت اور شان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 3 درمیانی راستہ، نہ بہت عرضی دکھاوے والا طریقہ اختیار کریں اور نہ ہی مزاحمت سے کام لیں، معتدل رہیں۔ 4 شمولیت،
خاندان اور کمیونٹی کو شامل کریں تاکہ صدقہ کے اثرات بڑھیں اور ایک دوسرے کو اچھے کام کی ترغیب ملے نتیجہ اور حتمی پیغام رمضان المبارک سخاوت و صدقہ کی تربیت کا بہترین عرصہ ہے یہ ماہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت ایک امانت ہے اور اس کا حقیقی استعمال دوسروں کی فلاح میں ہے صدقہ نہ صرف محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے بلکہ دینے والے کی روح کو پاک کرتا ہے دل کو نرم بناتا ہے اور معاشرے میں محبت و ہمدردی کے رشتے مضبوط کرتا ہے چاہے آپ کے پاس زیادہ وسائل ہوں یا بہت کم ہر عمل کی قدر اہمیت خالص ہو تو اللہ ہر چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتا ہے رمضان میں جو وقت توانائی اور مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں وہ اب کی آخرت کے لیے سرمایہ بنتا ہے اور دنیا میں بھی اب کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لے آتا ہے خلاصہ یہ کہ رمضان میں سخاوت اور صدقہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ ایمان کی عملی ترجمانی ہے اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنائے رمضان ختم ہو تو صدقہ جاری رکھیں کیونکہ حقیقی سخاوت وہ ہے جو ماہ رمضان کے بعد بھی دل و عمل میں زندہ رہے اللہ ہم سب کو سخاوت اور خلوص نیت کے ساتھ دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک میں سخاوت اور صدقہ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو روحانیت تقو توبہ اور انسانیت کی خدمت کے تقاضوں کو اجاگر کرتا ہے اس مہینے کی خصوصیت صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں بلکہ اس میں دلوں کا نرم ہونا محروموں کا خیال رکھنا اور سخاوت و صدقہ میں اضافہ کرنا بھی شامل ہے صدقہ اور سخاوت دراصل انسانی فطرت کی وہ صفات ہے جو معاشرے کو ہم آہنگ رحم دل اور باہمی تعاون سے بھرپور بناتی ہیں اس تحریر میں ہم رمضان میں سخاوت اور صدقہ کی اہمیت ان کے روحانی اخلاقی اور معاشرتی فوائد عملی طریقے اور عموماً پائے جانے والی غلط فہمیوں پر مفصل روشنی ڈالیں گے سخاوت اور صدقہ تعریف و مفہوم سخاوت اور صدقہ فارسی/اردو روزمرہ کے الفاظ میں قریب ہیں مگر ان میں لطیف فرق پایا جاتا ہے سخاوت عام طور پر کسی کے دل کی وسعت دوسروں کے حق میں اپنے وسائل وقت محنت خرچ کرنے کی رغبت کو کہتے ہیں جبکہ صدقہ کا لفظ قرآنی و شریعتی معنی رکھتا ہے اور اس کا مطلب مال خرچ کرنا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دیا جائے صدقہ واجب نفلی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے زکوٰۃ ایک مخصوص واجب صدقہ ہے جبکہ صدقان نفلہ وہ ہے جو بندہ اپنی رضامندی سے دیتا ہے رمضان میں صدقہ دینے کی خاص اہمیت کی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے دلوں میں ہمدردی بیدار ہوتی ہے اور روزہ رکھنے والے اپنے آپ کو مظلوم کمزور اور محتاج لوگوں کی حالت سے جوڑتے آواز ربط کی بنا پر صدقہ و سخاوت رمضان کا لازمی جز بن جاتے ہیں رمضان میں صدقہ کی فضیلت اور دینی بنیاد رمضان کو امان صالحہ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے حدیث و سنت میں صدقہ کی فضیلت بارہا بیان ہوئی ہی روزی دار کا ارادہ لالچ اور دل کی نرمی اسے صدقہ کرنے کی طرف راغب کرتی ہے صدقہ صرف مال کی ادا نہیں بلکہ زبان سے اچھا کلام مسکراہٹ مدد کا ہاتھ بڑھانا اور کسی کو غم سے نکالنا بھی صدقہ کے دائرے میں آتا ہے اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی کے ہر عمل کا اجر ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ اجر بڑھ جاتا ہے دینی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ صدقہ برکت لاتا ہے بلائیں دور کرتا ہے اور اموال میں برکت اور مستقل مزاجی لے آتا ہے غربو ہے یتیموں بیماروں اور بے سہارا خاندانوں کی مدد کرنے سے نہ صرف فرد کا اجر بڑھتا ہے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے زکوٰۃ کی اقسام اور صدقہ کی شرائط کا تفصیل چھوٹیے ذکر شریعت میں موجود ہے مگر عمومی نقطۂ نظر یہ ہے کہ صدقہ دل کی پاکیزگی ریا سے پاک نیت اور ضرورت مند کی صحیح شناخت کے ساتھ دینا چاہو رمضان میں صدقہ کے روحانی فوائد قلبی پاکیزگی اور خود احتسابی صدقہ دینے سے انسان کے اندر خود غرضی کم ہوتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اپنے اندر شکر عاجزی اور خدا کی یاد پیدا کرتے اور رمضان کا مقصد بھی نفس کی اصلاح اور دل کی پاکیزگی ہے اس لیے صدقہ اس مقصد کو عملی رخ دیتا ہے اللہ کی خوشنودی اور ثواب نیت خالص ہو تو صدقہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے سیدھا ذریعہ ہی رمضان کے اندر دیا گیا صدقہ خاص کر ثواب میں افزائش کا موجب بنتا ہے 3 برائیوں سے بچاؤ صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے انفرادی طور پر سختیوں کو کم کرتا ہے اور انسان کو پرسکون بناتا ہے صدقہ دل سے کینہ حسد اور خود پسندی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے 4 تعلق اجتماعی کا فروغ صدقہ دینے سے انسان خود کو سماج کا حصہ محسوس کرتا ہے اور خود غرضی کم ہو کر رواداری اور ہمدردی بڑھتی ہے رمضان میں صدقہ کے معاشرتی فوائد غربت اور بھوک کا خاتمہ
جب رمضان کے دوران زیادہ سے زیادہ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو غربت کے نشانات کم ہوتے ہیں۔ افطار کے مواقع پر فراہم کی جانے والی راشن پیکیجز ڈھابے کا اہتمام آفاقہ کش افراد کے لیے کھانا فراہم کرنا براہ راست بھوک مٹاتا ہے۔ 2 سماجی ہم آہنگی۔ صدقہ محض ایک فردی عمل نہیں بلکہ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھیں گے، اس سے کمیونٹی میں اعتماد اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ 3 تعلیم و صحت کا فروغ۔ صدقہ کے ذریعے اسکالرشپ، سکولوں کی مدد، طبی کیمپ اور دوا و طبی آلات کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ رمضان میں کی جانے والی چند مثالیں طویل المدت اثرات پیدا کر سکتی ہیں، مثلاً کسی دیہات میں پل اٹان پانی کا بندوبست کرانا جو مستقل فائدہ دے۔ 4 آگاہی اور خود کفالت۔ صدقہ صرف وقتی مدد نہیں بلکہ لوگوں کو خود کفیل بنانے پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، جیسے چھوٹے کاروبار کے لیے قرض، ہنر سکھانے والے پروگرام وغیرہ۔ یہ طریقہ معاشی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صدقہ کی اقسام اور بہتر انداز۔ صدقہ مختلف شکلوں میں دیا جا سکتا ہے۔ درج ذیل اقسام خاص طور پر رمضان میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 1 نازلہ اور روزمرہ کا خرچ۔ افطار، راشن پیکیجز، خشک خوراک وغیرہ، یہ سب فوری ضرورتوں کو پورا کرت بڑیے ہیں اور ہنگامی ریلیف کا کام دیتے ہیں۔ 2 پائیدار سرمایہ کاری۔ اسکول، پانی کے کنویں، چھوٹے کاروبار کے قرض، طبی آلات، یہ اسباب مستقل فائدہ دیتے ہیں اور مسائل کا دیرپا حل بنتے ہیں۔ 3 خدمت خلق۔ مسجدوں میں صفائی، یتیم خانے کی مدد، بزرگوں کی خدمت، یہ اعمال بھی صدقہ کے دائرے میں آتے ہیں اور انسانی وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ 4 علم و ہنر میں سرمایہ کاری۔ تعلیم کے لیے اسکالرشپ، ہنر سکھانے والے پروگرام، یہ طریقہ طویل دورانیے میں غربت کا پائیدار حل فراہم کرتا ہے۔ 5 زبان و کردار کا صدقہ۔ نرمی سے بات کرنا، کسی کی دل آزاری معاف کرنا، مسکراہٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ رمضان میں ان چھوٹے مگر معنی خیز اعمال کو فروغ دیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق۔ زیادہ تر لوگ صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ ایک واجب اسلامی عبادت ہے جس کے مخصوص شرائط، مصارف اور حساب ہیں، جبکہ صدقہ عام طور پر نفلیہ نیکی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد مال میں طہارت اور محروم طبقات کی قانونی کفالت ہے۔ صدقہ زیادہ لچکدار ہے اور اسے دل کی رضا کے ساتھ کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان اپنی زکوٰۃ رمضان سے پہلے ادا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ محتاج لوگ اسی مہینے میں فائدہ اٹھا سکیں۔ عملی رہنما۔ رمضان میں صدقہ دینے کے طریقے۔ 1 نیت کی صفائی۔ صدقہ دیتے وقت سب سے اہم بات نیت کی خلوصیت، ہم قصد صرف دکھاوا تعریف حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ 2 ضرورت مند کی درست شناخت۔ صدقہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا جائے جو واقعی ضرورت مند ہوں، یتیم، بیوہ، بے روزگار، بے گھر اور ایسے خاندان جن کے پاس بنیادی ضروریات نہ ہوں۔ غیر 3 مستحق افراد کی مدد سے وسائل ضائع ہو سکتے ہیں۔ 3 مقامی کمیونٹی پر توجہ۔ رمضان میں اپنے محلے، مسجد مقامی اداروں کی مدد کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہی لوگ فوری طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کی کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے۔ 4 لیگل اور شفاف چینلز کا انتخاب۔ اگر آپ کسی ادارے کو عطیہ دے رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ ادارہ شفاف اور معتبر ہے تاکہ صدقہ صحیح ہاتھوں تک پہنچے۔ 5 مسلسل منصوبہ بندی۔ رمضان کے بعد بھی کبھی کبھار چھوٹے منصوبے، جیسے کسی بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھانا یا کسی خاندان کو مستقل ہنر سکھانے کے لیے فنڈ فراہم کرنا، بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ 6 غیر مال تعاون۔ وقت، محنت، علم، رابطہ کاری بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نوکری دلوانا، طبی مشورہ دینا، علاج کا بندوبست کروانا بھی صدقہ ہے۔ عام غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ 1 صرف مال ہی صدقہ ہے، یہ غلط ہے۔ صدقہ کا دائرہ وسیع ہے اور ہر نیک عمل اس میں آتا ہے۔ زبان، عمل اور دل کے اچھے ارادے بھی صدقہ شمار ہوتے ہیں۔ 2 صرف بڑا صدقہ ہی اثردار ہے، چھوٹا صدقہ بھی بہت معنی خیز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مدد کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 3 صدقہ سے وسائل کم ہو جاتے ہیں۔
عام طور پر صدقہ دینے سے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ ختم ہو جائے گا، مگر تجربہ و تاریخ بتاتی ہے کہ صدقہ برکت لاتا ہے اور اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، البتہ یہ بات ایمان پر مبنی ہے اور دنیاوی فیصلے عقل و منصوبہ بندی سے بھی کیے جانے چاہیے۔ 4 صدقہ صرف رمضان تک محدود ہونا چاہیے۔ رمضان میں صدقہ کرنا بہترین ہے، مگر صدقہ کو پورے سال جاری رکھنا معاشرے کی پائیداری کے لیے لازمی ہے۔ رمضان تو اس عمل کو فروغ دینے کا ایک موقع ہے۔ عملی مثالیں اور کہانیاں۔ مختصر ایک گاؤں کی مثال لیجئے جہاں ہر رمضان میں چند بزرگ خاندان مقروض رہتے تھے۔ ایک صاحب کاروبار نے فیصلہ کیا کہ وہ ان خاندانوں کے بچوں کے لیے ہنر سکھانے کا ایک چھوٹا ورکشاپ قائم کرے گا۔ چند ماہ میں ان بچوں نے خود روزگار حاصل کر لیا اور گاؤں کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی۔ اس ایک اقدام نے ایک مستقل حل پیدا کیا تھا، ہی صدقان مؤثر کہلاتا ہے۔ ایک اور مثال، شہروں میں مختلف چھوٹے چھوٹے افطار اسٹالز چلتے ہیں جنہیں مقامی لوگ عطیہ دیتے ہیں۔ ان سے محلے کے قریبی بے سہارا لوگوں کو گرم کھانا ملتا ہے اور کمیونٹی میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اقدامات بڑے اثرات کا باعث بنتے ہیں۔ صدقہ کی عصری ترجیحات۔ آج کے دور میں جہاں بے شمار سماجی مسائل جیسے بے روزگاری، تعلیم کی عدم دستیابی، صفائی، صحت اور ماحولیاتی مسائل موجود ہیں، صدقہ کی ترجیحات بھی بدل سکتی۔ مسئلہ کسی علاقے میں صاف پانی کی کمی ہو تو کنویں واٹر پمپ لگوانا پہلے ترجیح ہونی چاہیے۔ صحت کے بحران میں موبائل طبی کیمپ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ تعلیم میں پیسے لگانا لمبے عرصے میں غربت کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان ترجیحات کا تعین مقامی ضرورت اور معلومات کی بنا پر کیا جانا چاہیے۔ رمضان میں صدقہ دیتے وقت اگر ممکن ہو تو پہلے مشاورت کاف ریلیں کہ کہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صدقہ اور ذاتی ترویج کیسے راغب کریں؟ 1 گھر میں شعور بیدار کریں۔ اہل خانہ بچوں اور نوجوانوں کو صدقہ اور زکوٰۃ کے اخلاقی مضمرات بتانا، چھوٹی عمر سے امداد میں شریک کریں تاکہ وہ بھی دوسروں کے لیے فکر مند بنیں۔ 2 کمیونٹی کیمپ اور لیکچرز مسجد، مدرسہ کمیونٹی سینٹر میں رمضان کے دوران صدقہ اور سماجی خدمت کے بارے میں آگاہی پروگرام منعقد کریں۔ 3 ٹیکنالوجی کا استعمال، آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے شفاف طریقے سے صدقہ اکٹھا کریں اور نتائج شیئر کریں۔ اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ رمضان المبارک سخاوت اور صدقہ کا مہینہ ہے، نہ صرف بطور فرض بلکہ بطور ہدایت اخلاق۔ بے صدقہ دینے سے دل میں امن ہوتا ہے، سماج مضبوط ہوتا ہے اور غریبوں کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ صدقہ صرف مال کا معاملہ نہیں بلکہ ایک وسیع تصور ہے جو ہر نیک عمل کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، وقت کی قربانی ہو یا کسی کے لیے مشورہ دینا ہو۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی رواداری، ہمدردی اور اجتماعی ذمہ داری کا ثبوت داگر ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے تو نہ صرف اس کی روح کو تسکین ملے گی بلکہ پورا معاشرہ بھی مستحکم ہوگا۔ آخر میں امتی سبق یاد رکھیں، نیت خالص رکھیں، ضرورتوں کی صحیح نشاندہی کریں اور صدقہ کو صرف وقتی کارروائی نہ بنائیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ رمضان کے یہ ایام ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے ایک بہتر رحمدل اور منصف معاشرہ تشکیل دیں، اور یہی سخاوت کا اصل مقصد ہے۔ رمضان المبارک میں سخاوت اور صدقہ الفاظ کا مضمون تعارف۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں مخصوص مقام رکھتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت، تزک نفس اور اللہ کے قریب ہونے کے مواقع بیش بہا بڑھ جاتے۔ روزی رکھنے کے ساتھ ساتھ دلوں میں سخاوت اور دوسروں کے ساتھ سخاوت مندانہ رویہ اختیار کرنا رمضان کا ایک لازمی جزو سمجھا جاتا ہے۔ قرن و سنت میں بارہا انسانوں کو محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہی ہدایت رمضان میں خصوصی زور پکڑتی ہے کیونکہ اس مہینے میں ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان میں سخاوت و صدقہ کے روحانی، سماجی اور عملی پہلوؤں کا مفصل جائزہ لیں گے، ساتھ ہی ایسے عملی نکات بھی دیں گے جو کسی بھی فرد کو اس بابرکت مہینے میں سخاوت عظما تک پہنچنے میں مدد دیں گے۔ سخاوت اور صدقہ مفہوم اور امتیاز۔ سخاوت اور صدقہ 2 الفاظ ہیں جو عموماً ایک دوسرے کے ساتھ بولے جاتے ہیں، مگر ان میں باریک فرق ہے۔ سخاوت عمومی طور پر دل کی فراخی، خرچ کرنے کے جذبے اور دوسروں کو دلاسا دینے کا نام ہے، جبکہ صدقہ مخصوص طور پر مال دولت کی فراہمی کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ صدقہ میں اخلاص کا عنصر لازم ہے، یعنی یہ دینا کہ جس کا مقصد محض انسان کی نظر میں اچھا دکھنا، تعریف حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی ویسی اہمیت ہے جیسی سال کے دیگر مہینوں میں کم ہی ملتی ہے، کیونکہ یہاں نیت کی
پاکیزگی اور اللہ کی رحمت کی نزول پذرفتگی دونوں چیزیں بڑھ جاتی آورین و حدیث میں صدقہ و سخاوت کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں وعدے ان کے رزق میں برکت اور آخرت میں عظیم اجر کی بشارت ملتی ہے۔ حدیث نبوی میں بھی صدقہ کی حسرت اور اس کے اجر کے بارے میں واضح طور پر بیان ہی مشہور زمانہ احادیث میں آتا ہے کہ اس صدقہ سے برکت بڑھتی ہے اور جو شخص مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، مگر احادیث کے الفاظ کے بجائے ہمیں ان کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ صدقہ دل کو نرمی دیتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے اور معاشرے میں محبت و بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہی۔ رمضان میں صدقہ کیوں خصوصی ہے؟ ایک، ثواب میں اضافہ۔ رمضان کا مہینہ رحمت و مغفرت اور اب کا مہینہ ہے، ایک عمل جسے عام دنوں میں معمولی سمجھا جاتا ہو رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی وجہ سے صدقہ و خیرات رمضان میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ دو، ضرورت مندوں کی تعداد میں اضافہ۔ رمضان میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو افطار کے لیے روزمرہ ضروریات کے لیے امداد کے محتاج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس وقت امداد دینا فوری اور ضروری بھی بنتا ہے۔ تین، روحانی آمادگی۔ روزہ جسم و دل دونوں کو سادگی اور صبر کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب نفس کا مادی خواہشات کی طلب میں ہو تو ایک شخص دوسروں کے دکھ درد کو بہتر سمجھ سکتا ہے اور اس کے دل میں سخاوت کی کیفیت آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چار، اجتماعی عبادت کا روحانی ماحول۔ تراویح، قرآن خوانی اور اجتماعی عبادات کے باعث معاشرے میں خیر کا جذبہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے، جس سے صدقہ دینا عام اور فطری عمل محسوس ہوتا ہی۔ صدقہ کے اقسام اور ان کے اثرات۔ صدقہ کے مختلف اقسام ہیں۔ مالی صدقہ، پیسے، خوراک، کپڑے وغیرہ دینا، یہ سب سے عام اور فوری مدد کا ذریعہ ہے۔ عینی صدقہ، کوئی ضرورت مند کو آنکھوں سے دیکھ کر سکھ دینا، یعنی جسمانی مدد، خوراک، پینا پلانا، طبی امداد۔ دے عالم صدقہ، علم سکھانا، نصیحت اور ہدایت دینا، کوئی ایسا مواد تیار کرنا جو دوسروں کے علم میں اضافہ کرے۔ دعا کا صدقہ، کسی کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ کا ایک لطیف اور مؤثر ذریعہ ہے، خصوصاً جب آپ کے پاس مالی وسائل کم ہوں۔ سماجی صدقہ، اقدامات برائے بہتری، کسی کمیونٹی میں بنیادی سہولیات مہیا کرنا، مثلاً پانی کا کنواں بنوانا، اسکول ہاسپٹل کے لیے چندہ دینا، ایسے صدقات ہیں جو طویل مدتی اثرات چھوڑتے آؤ۔ صدقہ کے اثرات بھی متعدد ہیں۔ گھریلو، سماجی اور نفسات۔ مدد سے فوری غمی و فقر کم ہوتا ہے، علمی صدقہ سے معاشرے میں شعور آتا ہے اور اجتماعی صدقے سے برادری مضبوط ہوتی ہے۔ روحانی سطح پر صدقہ انسان کے اندر کبر کو مٹاتا ہے، نظم یعنی اطمینان قلب بڑھاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی یاد دلاتا ہے۔ عملی طریقے۔ رمضان میں صدقہ کس طرح کیا جائے؟ ایک، روزانہ چھوٹا مگر مستقل صدقہ۔ بعض اوقات لوگ بڑے صدقات پر توجہ دیتے ہیں، مگر چھوٹے مگر مستقل صدقات روزانہ تھوڑا دینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سادہ مثال، روزانہ ایک غریب گھرانے کو دودھ پھل دینا، اپنے محلے کے کسی طالب علم کی اسکول فیس کا ایک حصہ ادا کرنا۔ دو، افطار تقسیم کرنا، افطار کے پیکٹس تیار کر کے مساجد اور عید علاقوں میں تقسیم کرنا عام اور مؤثر عمل ہے۔ کسی بھی چھوٹے کاروبار گھر میں افطار کے بندوبست کے لیے چند لوگ اکٹھے ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ افطار کا پیکٹ بنیادی طور پر پانی، کھجور، کھانا، جوس پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تین، زکوٰۃ کا صحیح استعمال۔ رمضان میں زکوٰۃ الفطر کا اہتمام بھی ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح ادائیگی کی جگہ اور طریقہ جاننا چاہیے تاکہ وہ واقعی مستحقین تک پہنچی۔ مقام، مساجد، مستند فلاحی ادارے، معروف خیراتی تنظیمیں اس میں مدد دیتی ہیں، مگر احتیاط لازم ہے کہ چندہ مستحقین تک پہنچے۔ چار، رضاکارانہ خدمات۔ صدقات ہمیشہ مالی نوعیت کے نہیں ہوتے، رضاکارانہ خدمات دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان میں فری میڈیکل کیمپ، رضاکارانہ افطار تقسیم، مقامی مساجد میں صفائی و انتظام میں ہاتھ بٹانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پانچ، غرباء کے لیے مستقل منصوبے، مختصر مدتی مدد کے ساتھ ساتھ طویل مدتی منصوبے جیسے اسکالرشپ، چھوٹے قرضے، ہنر کی تربیت دینے کے پروگرامات مرتب کرنا بھی بہت مؤثر ہے۔ اس سے فقراء خود مختار بنتی ہے اور غربت کی جڑوں پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ صدقہ کی نیت اور اخلاق۔ صدقہ کرنے کی اصل قدر نیت میں مضمر ہے۔ اگر صدقہ دکھاوا، تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اخلاص نیت پر زور دیا جاتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت چند نکات یاد رکھنے چاہئیں۔
صدقہ ہمیشہ راز و نیاز میں دیں جب بھی ممکن ہو مستحق کی عزت نفس کا خیال رکھیں انہیں رسوا مشہور نہ کر واجبات جیسے زکوٰۃ پہلے ادا کریں پھر نفس صدقات پر غور کریں چھوٹے مگر مؤثر اقدامات بعض اوقات بڑے مظاہر سے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ سماجی فوائد رمضان میں فعال صدقہ معاشرتی طور پر کئی فوائد لاتا ہے۔ غربت میں کمی، مستقل امداد اور روزگار کے مواقع سے غربت میں کمی آ سکتی ہے۔ جرائم میں کمی، جب بنیادی ضروریات پوری ہوں تو چوری اور دیگر جرائم میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ برادر کا استحکام، مشترکہ خیرات اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے سے معاشرتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ روحانی اور اخلاقی بہتری، جب افراد سخاوت کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ان کے اندر ہمدردی، شفقت اور برداشت بڑھتی ہے۔ اخلاق کہانیاں اور مثالیں تاریخ اسلام اور صحاب کرام کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں رمضان میں سخاوت نے معجزانہ اثرات دکھائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر ریسود اور حضرت عمر فاروق کے دورن خلافت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات نے معاشرے کو طاقت دی۔ ان کی سادگی اور خوراک و لباس میں کفایت شیاری نے انہیں سخاوت کی اعلیٰ مثال بنایا۔ ایسی کہانیاں خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کو سکھانے کے لیے بہترین اسباق ہیں تاکہ وہ اپنے اندر قربانیاں دینے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی عادت ڈالیں۔ حقیقی زندگی کے تجربات، عملی نمونے، ایک محلے کا افطار پروجیکٹ۔ ایک چھوٹے سے محلے میں چند افراد نے مل کر افطار پیکٹس تقسیم کرنے کا ہفتہ وار نظام بنایا۔ شروع میں چند درجن لوگوں کے لیے یہ عمل تھا مگر چند ہفتوں میں یہ منصوبہ بڑھ کر 100 سے زائد لوگوں تک پہنچ گیا اور محلے کی غریب فیملیز کو مستقل افطار کی سہولت میسر رہی۔ 2 طلباء کو وظائف، ایک اسکول کے پروفیسر نے رمضان میں خصوصی فنڈ بنا کر غریب مگر بااستعدادی طلباء کو وظائف دیے۔ ان طلباء نے بعد ازاں معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا اور کئی نے واپس آ کر اپنے علاقے کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے حصہ ڈالا۔ 3 میڈیکل کیمپ، رمضان میں ایک فلاحی ادارے نے مفت طبی کیمپ لگایا جہاں مقامی ڈاکٹروں نے رضاکارانہ خدمات دیں۔ اس سے کم آمدنی والے افراد کو معیاری طبی سہولتیں ملیں اور لوگ بیماری کے علاج کے ذریعے بہتر زندگی کی طرف بڑھے۔ رکاوٹ اور ان کے حل۔ صورتحال یہ ہے کہ سخاوت اور صدقہ کے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ معاشی مشکلات، اعتماد کا فقدان کہ چندہ صحیح جگہ جائے گا نہیں، وقت کی کمی، لوگوں کا مصروف ہونا۔ ان رکاوٹوں کے حل کے کچھ طریقے یہ ہیں۔ شفافیت، خیراتی ادارے شفاف اور قابل بھروسہ ہوں تو چندہ دینے والوں کا اعتماد بڑھتا ہی۔ چوٹا آغاز، جو افراد ہر ماہ بڑی رقم دینے کا خواہش مند نہیں، وہ چھوٹے مگر مستقل صدقات اپنا مقام تعاون، کمیونٹی لیول پر کوششیں متحدہ ہوں تو اثر زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ تال لوگوں کو صدقہ کے روحانی اور سماجی فوائد کے بارے میں آگاہی دینا تاکہ وہ اپنے وسائل میں سے حصہ دے سک۔ نوجوان نسل اور صدقہ، نوجوان طبقہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے صدقات کے نئے طریقے اپناتا جا رہا ہے۔ آن لائن چندہ جمع کرنے والے پلیٹ فارمز نے صدقہ دینے کے عمل کو آسان بنایا ہے مگر نوجوانوں کو یہ بھی تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ صدقہ کے حقیقی مقصد اور اخلاص کو سمجھے اور صرف آن لائن شہرت کے لیے صدقہ نہ کریں۔ تعلیمی اداروں میں صدقہ اور سماجی خدمات کو نصاب کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ آگاہی اور عملی تجربہ دونوں پیدا ہوں۔ نتیجہ و سفارشات، رمضان المبارک سخاوت اور صدقہ کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ انسان کے اندر ہمدردی، برداشت اور قربانی کی خصوصیات کو پروان چڑھاتا ہی۔ صدقہ نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتا ہے بلکہ دینے والے کی روحانی ترقی کا وسیلہ بھی بنتا ہی۔ چنت عملی سفارشات جو ہر فرد اپنا سکتا ہے۔ 1 رمضان سے پہلے اپنی مالی صورتحال دیکھ کر ایک صدقہ پلان بنائیں، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ بنیاد پر۔ 2 اپنی کمیونٹی میں شفاف اور قابل اعتماد تنظیموں کی فہرست رکھیں جہاں صدقہ پہنچے۔ 3 افطار پیکٹس، رضاکارانہ خدمات اور علمی صدقے پر توجہ دیں، ہر طرح کا صدقہ اہم ہے۔ 4 بچوں کو چھوٹے عمر سے صدقہ دینے، ضرورت مند کا خیال رکھنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی تربیت دیں۔ 5 صدقہ دیتے وقت نیت کو صاف رکھیں اور مستحق کی عزت کا خیال رکھیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ رمضان میں سخاوت اور صدقہ انسانی فطرت میں موجود بہترین خصلتوں کو جگاتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری دنیا مشترکہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو وسائل ہمیں ملے ہیں ان میں سے دوسروں کے حصے کا خیال رکے۔ جب ایک معاشرہ اس روح کے تحت حرکت کرتا ہے
تو اس کے اثرات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، غربت میں کمی، امن و امان میں اضافہ، اور سب کے لیے رحمت و برکت کی صورت میں رمضان اسی لچکدار اوصاف کا مہینہ ہے جو انسان کو بہتر بناتا ہے، نہ صرف اپنی ذاتی عبادت میں بلکہ دوسروں کے لیے کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رزق میں دوسروں کے حق کو پہچاننے، دلوں میں سخاوت پیدا کرنے اور رمضان میں کیے گئے نیک عمل کو قبول فرما کے ہمارے صدقات کو برکت والا بنائے۔